وہ پودوں کے ماہر اور دوا ساز تھے۔ آپ کی ایک کتاب یورپ اور عرب ممالک کی درسگاہوں میں ان کی وفات کے تقریباً 400 سال بعد تک پڑھائی جاتی رہی۔ سائیکلوپیڈیا کی ہسٹری آف مسلم ہیروز کی سیریز میں آپ کو ابن البطار کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ ان کا پورا نام ابو محمد عبداللہ ابن احمد ابن البطار تھا۔ آپ کا شمار عالم اسلام کے عظیم سائنسدانوں میں ہوتا ہے۔ اسپین میں 12ویں صدی عیسوی کے آخر میں پیدا ہوئے۔ یاد رہے کہ اس زمانے میں اسپین پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ ابن البطار نباتات کے ماہر اور دوا ساز تھے۔ انہوں نے پودوں کا علم اپنے مشہور استاد ابو العباس النباتاتی سے سیکھا۔ 1219 میں پودوں کی تلاش کے سلسلے میں اسپین کو خیر آباد کہا اور بڑے اعظم افریقہ کے شمالی ساحل کے ساتھ ساتھ ترکی تک کا سفر کیا۔ سامعین گرامی، 1224 کے بعد آپ مصر کے گورنر الکامل کے دربار سے بطور ماہر نباتات منسلک ہو گئے۔ 1227 میں ملک شام گئے اور وہاں موجود پودوں کو اکٹھا کر کے ان پر تجربات کیے۔ اپنے تجربات کی روشنی میں انہوں نے ایک عظیم کتاب عربی میں لکھی جس میں تقریباً 1400 پودوں کی مختلف بیماریوں پر مرتب ہونے والے خواص کا ذکر موجود ہے۔ ان میں سے تقریباً 200 پودے ایسے ہیں جن کے متعلق پہلے کسی یونانی یا عربی سائنسدان کی کتابوں میں ذکر موجود نہ تھا۔ سامعین و حضرات، ان کی یہ عظیم کتاب یورپ اور عرب ممالک کی درسگاہوں میں ان کی وفات کے تقریباً 400 سال بعد تک مستند کتاب کے طور پر پڑھائی جاتی رہی۔ اپنی کتابوں میں انہوں نے مختلف پودوں کے عربی ناموں کے ساتھ ساتھ یونانی اور لاطینی نام بھی لکھے۔ اس طرح آپ نے علم کو دوسرے لوگوں تک منتقل کیا۔ ابن البطار کی تحقیقات کی بنیاد پودوں اور ادویات کے خواص کے مشاہدات، تجربات اور درجہ بندی پر مشتمل ہے۔ اسی وجہ سے ان تحقیقات کا مشرق اور مغربی علوم نباتات اور ادویات پر گہرا اثر ہوا۔ بہت سے سائنسدانوں نے ان سے بھرپور استفادہ حاصل کیا۔ دوستو، دنیا اسلام کے اس نامور فرزند کی وفات 1248 عیسوی میں دمشق میں ہوئی۔ یہ تھی ابن البطار کے بارے میں ڈاکومنٹری فلم۔ اگر آپ ابن الہیثم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں۔